بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ یہ ہے: الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ بڑی کتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کلام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ حق اور سچ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالی وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی عرش پر اپنی شان کے مطابق قائم ہوئے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمی، سب چیزیں اپنے محور میں وقت مقرر تک کے لیے گردش کر رہی ہیں۔ یدبر الامر، کائنات کے سارے نظام کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ نئی سورت شروع ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 95 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ 96 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کا نام رعد اس وجہ سے رکھا گیا، دوسرے رکوع میں لفظ رعد آیا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 6 فرشتوں کے نام ذکر کیے ہیں: جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، اور یہ رعد فرشتہ 5واں ہے۔ اور 25ویں پارے میں ایک فرشتے کا نام ہے مالک، جو جہنم کا داروغہ ہوگا، وہ 6واں فرشتہ ہے۔ تو یہ 6 فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے۔ تلک آیات الکتاب، الف لام میم را، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کا معنی اور مطلب بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ بڑی آیات اور یہ بڑی کتاب اس کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی لکھی ہوئی تحریر کتاب اٹھاتا ہے، پھر اس کے مصنف کا نام پڑھتا ہے، اس کا لکھنے والا فلاں آدمی ہے، اس نے فلاں یونیورسٹی سے PhD کیا ہے، اور اس کی ریسرچ کو دنیا مانتی ہے، پھر بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ اس کتاب کا ایک ایک صفحہ پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کی عقیدت اور اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس کتاب کی ایک ایک بات پر اسے یقین ہے، اسے درست سمجھتا ہے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یقین دہانی دلا رہے ہیں، بھائی یہ ہماری کتاب ہے، اس پر بھی یقین کر لینا، یہ حق کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا وہ حق کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مگر ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری کتاب ہے، ہم نے اسے اتارا ہے، یہ سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچائی پر مبنی ہے، مگر ساتھ اس حقیقت کو بتلا رہے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر زمانے میں
لوگوں کی اکثریت ایسی رہی ہے جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، اکثریت ان کی ہے جو قرآن کو نہیں مانتے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے ماننے کا حال یہ ہے، یوں لگتا ہے جیسے قرآن پر یقین ہی نہیں ہے۔ زندگی ایسے گزار رہے ہیں، طرز زندگی ایسا ہے، اس طرز زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے، مانتے ہیں مگر زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ایسا ماننا نہ ماننے کی طرح ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا ہم آپ کو اپنی قدرت بتلاتے ہیں، دیکھتے نہیں اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے، بغیر سہارے کے اپنی قدرت سے ہم نے کھڑا کر دیا، تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ہماری قدرت کو تو مان لو۔ جب سے آسمان کھڑا ہے یا جب سے ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے، اسے یوں ہی دیکھ رہے ہیں، کسی جگہ دراڑ نہیں ہے، کسی جگہ سوراخ نہیں ہے، کہیں سے کوئی آسمان میں جھکاؤ نہیں ہے کہ آج آسمان کا یہ حصہ کمزور پڑ گیا اور یہ نیچے گرنے والا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اتنا زبردست مستحکم آسمان پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر جلوہ افروز ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے خدمت میں لگا دیا ہے۔ جب سے ان کو جس کام میں لگایا یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو زمین کا کرہ ہے، یہ زمین کا جو گیند ہے گول، یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، اس زمین سے 2 گنا بڑا نہیں ہے، 10 گنا بڑا نہیں ہے، 100 گنا بڑا نہیں ہے، 1000 گنا بڑا نہیں ہے، 1,00,000 گنا بڑا نہیں، 13 لاکھ مرتبہ بڑا ہے۔ ہماری زمین 13 لاکھ مرتبہ بڑھا دی جائے تب ایک سورج بنتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ نے اس کو جسہ دیا ہے، اتنی بڑی اس کی جسامت ہے۔ اور ہم جو انسان اس زمین پر چل پھر رہے ہیں تو ہماری حیثیت تو ذرے سے بھی کم ہے۔ زمین کے مقابلے میں ہمارا جسم بہت چھوٹا ہے، اور سورج کے مقابلے میں ہمارے جسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ ہمیں اللہ نے اتنا چھوٹا سا جسم دیا، اس کے ساتھ ہمیں با اختیار بنا دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی ہم انسانوں پر، انسانی مخلوق پر اللہ کی مہربانی ہے کہ سورج کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کو ایک لائن بتا دی، تم نے اس لائن پہ چلنا ہے، اور وہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ زمین کو ایک لائن بتا دی، وہ اس محور میں چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور اس کو کوئی ذرا برابر بھی 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، کبھی یہ ادھر جاتا ہے، کبھی یہ ادھر جاتا ہے، کبھی اپنی مرضی کرتا ہے، کبھی اللہ کی مانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار بنایا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور سب کی سب چیزیں ایک وقت مقرر تک کے لیے اپنے محور میں چل رہی ہیں۔ ایک دن آئے گا یہ سورج بھی تباہ ہو جائے گا، اس میں آگ لگ جائے گی، یہ چاند بھی تباہ ہو جائے گا، یہ زمین بھی تباہ ہو جائے گی، ستارے بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا امر جاری فرمائیں گے اور یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اپنی آیات ہم اس لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کی ملاقات کا یقین آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ان چاند، سورج اور ستاروں کو پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی ختم ہونا ہے، اور انسان نے یہاں سے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ آج ہمیں اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ یقین اگر آ جائے، اگر انسان کی زندگی میں یقین پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی صاف ستھری ہو جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، دبلا پتلا، سوکھا ہوا، رنگ بدلا ہوا، چہرہ زرد ہے، تو پوچھنے لگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، شوگر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ رہنے دیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سچ سچ بتاؤ۔ کہنے لگا آخرت کی فکر اتنی ہے، یوں لگتا ہے جیسے اللہ کا عرش میرے سامنے ہے،
یوں لگتا ہے جنت اور جہنم میں لوگ جا رہے ہیں اور مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے پتہ نہیں میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ جب آخرت کی فکر لگ جاتی ہے نا، پھر انسان پھر دنیا کی چیزوں میں وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آخرت کا مسافر ہے، یہ آخرت کا راہی ہے، اس سفر پہ جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے، قبر کے پاس بیٹھتے تو بہت زیادہ روتے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، جس کے لیے یہاں آسانی اس کے لیے آگے بھی آسانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ، جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو اللہ تعالیٰ اس سے ملنا بھی پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتے۔ تو آخرت کا شوق ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو، اس کی تیاری ہو۔ جب تیاری ہوتی ہے تو پھر انسان کو پریشانی نہیں، جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور انسان کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہو اور آخرت کی کامیابی کے سفر پہ روانہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ